السلام علیکم عدنان، یہ واقعہ پارٹیشنز کا۔ جب میری والدہ پارٹیشنز کے بعد پاکستان آئے، میرے والد نے ایک گورنمنٹ جاب جوائن کر لی۔ انہیں گورنمنٹ کی طرف سے ایک کوارٹر الاؤٹ ہو گیا۔ اچھا عدنان، میں اس ٹائم پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس ٹائم میرے والدہ، میری ایک بڑی بہن اس کوارٹر میں رہنا شروع ہو گئے۔ شروع میں سب ٹھیک چل رہا تھا۔ اس دوران میری والدہ پریگننٹ تھی۔ اچھا، وہ گھر بہت پرانا تھا اور بہت بوسیدہ حالت میں تھا۔ کچھ عرصے بعد ہمارے گھر میں میرا بھائی پیدا ہوا، اور اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد میری فیملی کے کچھ حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ یعنی کہ میرے والد کی سیلری ڈیڈکٹ ہو جانا، کوئی جاب میں مسئلے آ جانا، اور کئی طرح کے مسئلے مسائل جو اس گھر میں آنے کے بعد ان کے ساتھ پیش آئے۔ گھر کا ماحول تھوڑا تنگ ہونے لگ گیا۔ ابو بتاتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں۔ اسی میں کوئی سال 1.5 سال گزر گیا۔ میری والدہ بہت پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ حالات بہت خراب چل رہے تھے۔ میرا جو بھائی تھا وہ تقریباً سال 1.5 سال کا ہو چکا تھا، اور وہ صرف اتنا بولتا تھا، بابا بابا۔ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں بولتا تھا۔ باہر سین میں ایک امرود کا درخت لگا ہوا تھا۔ اب وہ بچہ جب بھی دیکھو وہ دروازے سے باہر کی طرف دیکھ رہا ہوتا تھا، اور اس پیڑ کی طرف دیکھ کے ہنستا رہتا تھا جیسے اسے کوئی نظر آ رہا ہو، اور کبھی کبھار وہاں جا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ میری والدہ گھر کا کام وغیرہ کرتی رہتی تھی۔ انہوں نے 1-2 بار نوٹس بھی کیا، اور انہوں نے یہ تک نوٹس کیا کہ وہ شاید کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ اس کو بولنا تو نہیں آتا تھا، لیکن کوئی اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میری والدہ جب اس کو دیکھتی کہ وہ جا کر پیڑ کے پاس کھڑا ہو گیا تو اسے وہ فوراً سے اٹھا کر اندر لے آیا کرتی تھی۔ مگر وہ کہتی تھی وہ اکثر وہاں چلا جایا کرتا تھا، اور وہاں جا کے ہنستا رہتا تھا، باتیں کرتا رہتا تھا۔ اب جب میری والدہ نے یہ چیز نوٹس کر لی کہ وہ جا کے پیڑ کے پاس کھڑا ہو جاتا، کیونکہ میری والدہ بھی یہ سب منظر دیکھ کے کچھ گھبرا گئی تھی، انہیں یہ سب نارمل نہیں لگ رہا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے رکھنا شروع کر دیا تاکہ یہ باہر نہ جا سکے۔ تو عدنان، اس سے کیا ہوا کہ وہ بچہ بیمار پڑنے لگا، اور اتنا زیادہ، اور اکثر وہ دروازے کی طرف دیکھ کے روتا تھا جس دروازے سے وہ سامنے امرود کا پیڑ نظر آیا کرتا تھا۔ مسلسل اس طرف اشارہ کرتا اور وہ روتا رہتا، اور وہ بہت زیادہ بیمار پڑنے لگا۔ میری والدہ میرے والد کو بتایا کرتی تو میرے والد دعائیں وغیرہ پڑھتے اور اس پہ دم وغیرہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے گئے۔ وہاں جا کے اس کا ٹریٹمنٹ ہوا۔ انہوں نے تو کہا کہ اس کو ایڈمٹ کریں گے، لیکن کچھ ڈرپس وغیرہ اور فرسٹ ایڈ وغیرہ دینے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ اسے لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں۔ اب میرے والد صاحب اس کو گھر لے کر آ گئے۔ اسے گود میں لے کے صحن میں ہی گھوم رہے تھے، کیونکہ اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ سب کی اٹینشن اس پہ ہی تھی۔ میرے والد شاید سگریٹ بھی پی رہے تھے۔ اب عدنان، جو میں بتانے چاہ رہا ہوں یہ بہت خوفناک تھا۔ میرے والد مجھے آج بھی بتاتے ہیں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ بچہ نڈھال میرے والد کے کندھے پہ سر رکھ کے لیٹا ہوا تھا۔ اسے جیسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ میرے والد سگریٹ پی رہے تھے اور وہیں ٹہل رہے تھے کہ اسے سلا بھی دوں۔ اب وہ ٹہل رہے تھے تو اچانک وہ بچہ اٹھتا ہے اور بالکل ایکٹیو، اور اس پیڑ کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگا، ویسے ہی جیسے وہ پہلے ہنسا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد جیسے اس نے کسی سے باتیں کرنا شروع کی، جیسے کنورزیشن اس کی سٹارٹ ہو گئی۔ اب چاہے وہ بول نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی باڈی لینگویج ایسی تھی کہ اسے اس پیڑ پہ کوئی نظر آ رہا ہے، باقاعدہ طور پہ کوئی اس سے بات کر رہا ہے، کمیونیکیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بچہ بالکل فادر کو اگنور کر کے جیسے وہ کسی کی گود میں ہے ہی نہیں، اور مسلسل وہاں دیکھ کے ہنسے جا رہا ہے، کسی سے بات کر رہا ہے۔ جب میرے والد نے یہ منظر دیکھا، انہیں بھی میری والدہ کی اس بات پہ یقین آ گیا کہ یہ بچہ وہاں پہ جا کے بہت خوش رہتا ہے۔ میرے والد تو تھوڑی سی گھبراہٹ شروع ہوئی۔ خیر انہوں نے احسار کھینچا، اسے اندر لا کر اسے لٹا دیا۔ اس کے بعد عدنان، اس نے چیخ چیخ کے رونا شروع کر دیا، اتنی بری طرح کہ اس نے گھر کو سر پہ اٹھا لیا۔ اور جب اس کو اندر لا کے لٹایا، میرے والد بتاتے ہیں کہ اس کے آخری الفاظ یہ تھے، بابا بند، بابا بند۔ پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، بابا بند۔ والد بتاتے ہیں پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ معصوم بچہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ میرے والد اسے باٹو کہا کرتے تھے، پیار سے اس کا نام باٹو رکھا ہوا تھا۔ کہنے لگے، یہ کہتا کہتا وہ بچہ فوت ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ بہرحال اس بچے کی ڈیتھ کے بعد میری والدہ کو بہت صدمہ پہنچا، ایون میری بڑی بہن۔
جس کی گود میں میں نے کھیلا ہے، جنہوں نے مجھے ماں کی طرح پالا۔ ابھی 2 سال پہلے ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تب میری وہ بہن ہی ہوا کرتی تھی، اور وہ باٹو جو اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ میرے والد اکثر قصہ چھڑ جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ بس اس سوال کا جواب نہیں ملا، وہ بچہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ بابا بند، بابا بند۔ وہ اس دروازے کی طرف دیکھ کر یہ بولتا تھا۔ میں اس سے پوچھتا تھا، کیا بند کر دوں بیٹا؟ لائٹ بند کر دوں؟ کیا بند کر دوں؟ لیکن وہ بس یہی کہہ جاتا تھا، بابا بند، بابا بند۔ اب کچھ ٹائم گزرتا ہے تو میری والدہ کچن میں دیکھتی ہیں ایک چھپکلی آتی تھی جو کہ وہیں رہتی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ میری والدہ سے آئی کانٹیکٹ کرنا چاہ رہی ہو۔ وہ مسلسل میری والدہ کو دیکھتی رہتی تھی۔ میری والدہ نے کئی بار ہوش ہوش کر کے اسے بھگانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ ایک ہی جگہ جمی رہتی۔ میری والدہ اس سے بہت ڈرتی تھی۔ والد کو بھی کہا کہ اسے دیکھیں۔ والد نے اسے کئی بار مارنے کی کوشش کی، لیکن جب میری والدہ میرے والد کو بلا کے لاتی یا آواز دیتی، ذرا سا دھیان ادھر ادھر ہوتا اور وہ چھپکلی غائب ہو جاتی۔ ایک دن ایسے ہی کچن میں کام کے لیے گئی تو وہ چھپکلی وہیں موجود تھی۔ نہ جانے میری والدہ کے دماغ میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر تم کوئی اور مخلوق ہو تو میں تم سے کہنا چاہتی ہوں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، مجھے یہاں کھانا پکانا ہے۔ میری والدہ نے یہ بات کہی، اور عدنان آپ یقین کریں وہ چھپکلی جیسے جیسے دیوار سے چلتی چلتی ان سے دور جا رہی تھی، ویسے ویسے وہ چھپکلی بڑی ہوتی جا رہی تھی، اور بالکل کونے میں جا کے وہ چھپکلی غائب ہو گئی۔ بہرحال یہ واقعہ نارمل نہیں تھا۔ میرے والد کو جب بتایا تو میرے والد نے اپنے ایک دوست جو کہ کافی نمازی پرہیزی انسان تھے، صاحب علم تھے، ان کو گھر لے آئے۔ وہ گھر میں آتے ہی چونک گئے۔ انہوں نے کہا یہاں میں معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ بہرحال انہوں نے حصار وغیرہ باندھا، کچھ کیلیں گھر کے کونوں میں ٹھوک دی۔ اچھا، انہوں نے کچھ پانی بھی پڑھ کے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی دیواروں پہ چھڑک دو، اپنے کونوں میں ڈال دو، اور بچا پانی باہر اس امرود کے پیڑ پر ڈال دینا۔ میرے والد نے یہی کیا، وہ چلے گئے۔ میرے والد نے پانی دیواروں پہ چھڑکا، گھر کے کونوں میں چھڑکا، اور بچا کچا پانی اس درخت پہ چھڑک دیا۔ عدنان آپ یقین کریں گے، میرے والد بتاتے ہیں کہ جب ہم دروازے بند کر کے رات میں لیٹے تو ہمیں باہر سے شور کی آوازیں، چیخوں کی آوازیں اتنی زیادہ آنے لگی جیسے نہ جانے کئی لوگ وہاں پہ انہیں جیسے آگ لگ گئی ہو، وہ جل گئے ہوں، ان کی چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ بہرحال پوری رات یہ معاملات چلتے رہے۔ صبح فجر میں جا کے کچھ سکون ہوا۔ میرے والد نے دروازہ کھول کے باہر دیکھا تو وہ امرود کا پیڑ جڑ سے اکھڑا ہوا تھا اور باہر صحن میں پڑا تھا۔ خیر کیسے تیسے اس کی باقی جڑیں بھی زمین سے کاٹ کے نکالی گئیں اور اس درخت کو باہر پھینک دیا گیا۔ اب انہی دوست کو بلایا گیا دوبارہ کہ تم نے جس طرح کہا تھا